السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیا خان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور آپ کو بتاتے چلیں ٹوڈے از 8 مارچ 2024۔ آپ سب کو خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو ہماری جانب سے، FM 100 اسلام آباد کی جانب سے، FM 100 پاکستان کی جانب سے، اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جانب سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہے سیریز آف پروگرام، اور اس سیریز کا نام ہے صحت کا سفر، اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل، جو کہ ہر جمعے کو 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہم آن ایئر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ آج پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افغان موجود ہیں، کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے، اور ود ٹاپک جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آج کے دن کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، نرچرنگ وومنس ویلنس۔ اور سب سے پہلے ہم اپنی گیسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں FM اسٹوڈیوز میں۔ السلام علیکم، میں پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افغان ہوں، میں کلثوم انٹرنیشنل میں گائنیکولوجسٹ ہوں، اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں وہاں پر۔ تو آج جیسے کہ 8 مارچ ہے اور خواتین کا آج عالمی دن ہے، تو اس لیے ہم لوگ آج اسی موضوع پہ عورتوں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ جی بالکل، جو ان کی اچیومنٹس ہیں پوری دنیا میں، ان کو یاد کیا جاتا ہے اس دن، اور جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں ان کو سراہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم ان کو جینڈر ایکوالٹی اور جینڈر جسٹس کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ بالکل، تو کیونکہ میں صحت کے شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، تو میرا خیال ہے آج ہم ان کی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ بالکل، اور آپ کو جو سوال کرنے ہیں آپ مجھ سے جی بالکل، اور بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس، بہت سے ہمارے لسنرز اور ویورز جو ہمیں فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں فیس بک لائیو پہ دیکھ سکتے ہیں، پروفیسر صاحبہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں لائیو۔ فیس بک پیج ہے ہمارا FM 100 پاکستان، اگر آپ سرچ میں جا کے لکھیں گے آپ کے پاس ہمارا پیج آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جانب سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ سیکنڈ پروگرام ہے اس سیریز کا نام ہے صحت کا سفر۔ اور جی جیسے کہ ہم نے اور میم سائرہ نے بھی بتایا ہے کہ یہ پروگرام ہم خواتین کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی تندرستی کے حوالے سے، خاص طور پر خواتین جو ہیں تھوڑا سا، سب خواتین کی بات نہیں کرتے، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا اپنی صحت کو اگنور بھی کرتی ہیں، ان کو جو ہے ان کو بھی گائیڈ کریں گے اس حوالے سے۔ سب سے پہلا کوشچن جو میرا یہ ہے کہ اگر ہم ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں وومن ویلنس کے حوالے سے، ان کی تندرستی صحت کے حوالے سے، تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈیفائن کریں۔ عورتوں کی صحت یا مردوں کی صحت، پہلے تو ہم صحت کو ڈیفائن کریں نا۔ جی، صحت جو ہوتی ہے وہ ایک انسان جس طرح اس کا ایک جسم ہے، اسی طرح اس کی ایک سوچ ہے، اور وہ ایک انٹریکٹ کرتا ہے ایک سماج کے ساتھ، سوشلی بھی وہ ایک جس کا کہتے ہیں نا انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ تو اس لیے اس کی جو صحت ہے، ایک تو اس کی اپنی جسم کی صحت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ذہنی صحت، اور اس کے ساتھ اس کی سماجی صحت۔ بالکل، یہ ساری کی ساری جو صحت کی کمپوننٹس ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ جی، تو صحت مند آدمی وہ ہوتا ہے جس کے سارے سسٹمز پراپرلی فنکشن کر رہے ہوں، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا عورت کا ایک اسپیشل فنکشن ہے کہ وہ ریپروڈکٹیو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی، وہ ایک تخلیق دیتی ہے بچے کو، ماں بنتی ہے۔ اس سے پہلے کی عمر میں وہ اس کے ظاہر جب جوان ہوتی ہے تو اس کے پیریڈز شروع ہوتے ہیں، تو اس کی پھر جو منتھلی سائیکلز کا اس کے پاس اس کے اوپر ایک برڈن آتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بوڑھی ہوتی ہے، جب اس کی ریپروڈکٹیو ایج ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کے کچھ اور ایشوز اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ ان ساری چیزوں کو اس نے مینیج کرنا ہے، ایک عورت نے اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کو اگر وہ نارمل طریقے سے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ صحت مند عورت ہے۔ اور اسی طرح پھر اگر اپنی مینٹل اسٹریسز سے بغیر وہ گزارا کر رہی ہے، اسٹریسز نہیں ہیں، وہ ٹینشن میں نہیں رہتی، تو وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک فنکشن، مینٹل جو ہیلتھ ہے، ویل بینگ ہے، یہ از مور امپورٹنٹ، اس طرح کہ وہ آپ کو انٹیگریٹ کر کے آپ کی فنکشنز کو بہتر کرتی ہے۔ بالکل، تو یہی ہے ویلنس عورتوں کی یا کسی بھی انسان کی۔
جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس کے علاوہ ہم لسنرس اور ویور سے یہی بھی کہیں گے اگر آپ بھی کوئی کویشچن پوچھنا چاہتی ہیں یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل آپ ایس ایم ایس ہمیں کر سکتے ہیں. ہمارا ایس ایم ایس نمبر ہے 3636. اس کے علاوہ میں کالنگ لائنس آن کر دیتی ہوں. اگر آپ نے کال پہ بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے تو آپ بالکل جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سائرہ افغان, ان سے بات بھی کر سکتے ہیں کال پہ. کالنگ نمبر ہے 05111111100. اچھا ہم بات کرتے ہیں اپنے سیکنڈ کویشچن پہ چلتے کہ ویمن کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے ٹو پریورٹائز دیئر ہیلتھ اینڈ ویلنس, اینڈ یہ ان کی کوالٹی آف لائف پہ کتنا امپیکٹ کرتی ہے. سب کو تو یہ پتا ہوگا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے عورتوں کی وہ 50% عورتیں ہیں. جی بالکل. تو اب 50% عورتیں ہیں, اور عورتیں خاص طور پر گھر پہ ہوں تو گھر کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, خاوند ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ باقی بھی معاملات گھروں کے ہوتے ہیں. اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے ورک پلیس پہ بھی فنکشن اس نے کرنا ہوگا, وہاں پہ بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کرے. اسی طرح اگر وہ باہر کہیں سوشل اس میں کام کرتی ہے تو وہاں پہ بھی. تو عورتیں اپنے ہر رول میں اپنے کندھوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ اٹھا کے پھرتی ہیں. تو جب وہ پھرتی ہیں یہ بوجھ اٹھا کے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو اس طرح بھول جاتی ہیں کہ اگر تھوڑا بہت ان کو ہوتا بھی ہے پرابلم اس کو اگنور کرتی ہیں. اور یہ جو چیز ہے کہ اگر وہ اگنور کرتی رہتی ہیں تو یہ بہت دیر تک نہیں پرولونگ ہو سکتا نا. تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ کریش کر جاتی ہیں اور بیمار پڑ جاتی ہیں. تو جب تک عورت اپنے آپ کو دھیان نہیں دے گی, اپنے ہیلتھ کو امپورٹنس نہیں دے گی, تو وہ پریکٹیکلی اپنا کام بھی ایز اے وومن نہیں کر پائے گی. تو یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. اپنا ہیلتھ کے جو بھی اس کے ایشوز ہیں ان کو پرائرٹائز کرے گی تو وہ جو ہے وہ آگے اپنا کام کر سکے گی, اپنے رولز, اور اس کی زندگی میں بھی اضافہ ہوگا. بیمار نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی, لانگیوٹی آف لائف اس پہ اثر انداز ہوتا ہے جب ایک عورت اپنا خیال رکھتی ہے یا کوئی بھی پرسن اپنا ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے. جی بالکل. اینڈ لسنرس آپ کو پھر بتاتے چلے کہ دا پروگرام از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل, اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹلس میں جیسے کہ ایکسپرٹ ڈاکٹرس ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ پروگرام میں آتے بھی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسی کے لیے یا انٹرنل میڈیسن ہے. اس کے علاوہ کارڈیولوجی اینڈ کارڈیک سرجری میں ڈیل کرتے ہیں. لیور اینڈ کڈنی میں بلڈ بینک اینڈ لیبارٹری ہے, وہاں پہ سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, ایکس ریز کی فیسلٹی ہے. اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر, دین جو ہے وہ ڈائبٹالوجی اینڈ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن. خیر کسی بھی شعبے سے آپ متعلق اگر کوئی ایڈوائس چاہتے ہیں, اپائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. کالنگ نمبر آپ کو بتاتے چلیں 051-844-6666 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ریپیٹ کرتے ہیں 051-844-6666 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از نرچرنگ وومن ویلنس, اور ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور کچھ کوشچنس بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں, کچھ کمنٹس بھی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے. سر میں تھرڈ کوشچن آپ سے یہی کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی جو کامن ہیلتھ ایشوز ہیں جو کہ ایک وومن کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ہاؤ کین دے بی ایڈریسڈ, اور پریونٹ ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم جب اپنے پیشنٹس کو آؤٹ ڈور میں دیکھتے ہیں تو اکثر عورتیں اپنے فزیکل پرابلمس کے ساتھ گائنیکولوجیکل پرابلمس کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں. اکثر irregular پیریڈس کے ساتھ آتی ہیں, یا جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ مطلب ہے کنسیو نہیں کر پاتی, یا کچھ ہوتی ہیں جو پریگننٹ تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ اس بچے کو نہیں چاہتی کہ یہ غلط ٹائم پہ آ گیا ہے. تو وہ ایسے پیشنٹس بہت آتے ہیں. پھر کچھ پیشنٹس آج کل بچیاں اس طرح آتی ہیں کہ جو ویٹ گین اور مطلب اس طرح ہماری اوویرین کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جن میں آپ مطلب irregular پیریڈز ہو جاتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں اور ویٹ گین ہوتا ہے. ان میں بھی پھر آگے جا کے جب شادی وغیرہ کریں تو ان کے بچے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ پیریڈز کے irregularities, پھر ویجائنل ڈسچارجز, انفیکشنز. اس کے علاوہ ہمارے پاس مڈل ایج میں کچھ پیشنٹس آتی ہیں جن میں کینسرز اور مطلب اوویرین, یوٹرائن, فائبرائڈز, ہیوی پیریڈز کے پرابلمس, اس طرح کے پرابلمس آتی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے پیشنٹ سے زیادہ بات چیت کرتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں تو
جن میں ابھی کوئی ایسے فزیکل میڈیکل ایشوز نہیں بھی ہوتے تو ان میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو اسٹریس پرابلم زیادہ ہوتی ہیں. بالکل. تو وہ اسٹریس کو سائیکوسومیٹک طریقے سے وہ اپنے کچھ سمٹمز کے ساتھ ہمارے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے اسٹریس بھی اس کے اندر کافی بڑا ایک ایشو ہے. یہی کچھ کامن ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کامن ہیلتھ ایشوز میں جیسے کہ میم نے بتایا کچھ اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے کہ ان کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے ایڈریس کر کے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہماری جو خواتین ہیں وہ اس سے نکل سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب اپنی صحت کا خیال رکھیں. جی. فوڈ ڈائٹ اپنی بہتر رکھیں, نیوٹریشن اپنی بہتر رکھیں, کیلورک انٹیک اپنا پراپر رکھیں, کیونکہ وہ گھر کا اور باقی لوگوں کا خیال کرتے کرتے اپنے کھانے کو بھول جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ اپنا ڈائٹ پہ رکھیں, اس میں بھی ہیلدی ڈائٹ لیں, جس طرح کے پروٹینز ہیں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, پانی زیادہ لیں, اور فیٹ جیسے ہے وہ اس کا استعمال کم کریں. اس سے آپ کا وزن بڑھتا ہے اور آپ کو جو ہے نا پھر ڈپریشنز, اسٹریسز فردر وہ ایگریویٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا ایکسرسائز ضروری ہوتی ہے لائف میں. تو جیسے اب گروپس میں اپنی فرینڈز بنائیں جن کے ساتھ وہ ایٹ لیسٹ ہاف این آور ٹو 1 آور واک کریں, ایسی 30 to 60 منٹس کی واک کریں ایٹ لیسٹ فار 4 days a week. اس کے علاوہ اسٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ گڈ سلیپ از امپورٹنٹ, اور جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو ظاہر نیند بھی صحیح آئے گی رات میں. اور اس کے علاوہ آپ کو میڈیٹیشن یا جیسے آپ کو یوگا کی ایکسرسائزز آپ کو ریلیکسیشن دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزوں کو پریکٹس کریں تو جنرل ہیلتھ آپ کی امپروو ہوگی, آپ کی نیند ٹھیک ہوگی, آپ کو مطلب ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایئرلی چیک اپ کرائیں کسی ڈاکٹر کے پاس, جس طرح انٹرنیشنلی لوگ کرتے ہیں, تو اس ایئرلی چیک اپ میں آپ کی نارمل سسٹم سارے چیک اپ ہو جاتے ہیں. اس میں اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جنرلی ہماری عورتیں یہاں پہ آئرن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انیمیا وغیرہ ہوتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, شوگر, یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو یہ گائنیکولوجیکل جو بھی ایشوز ہیں ان میں الٹرا ساؤنڈ ہو جائے, اگر اسکریننگ کچھ چیزوں کی ہوتی ہے ورلڈ وائڈ, جیسے سروائکل کینسر ہے جو ہے ہیومن پیپلوما وائرس سے ہوتا ہے, تو سروائکل کینسر کی اسکریننگ بھی ایئرلی عورتیں کرا لیں تو اس سے وہ پک اپ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ یہ جو ہمارا جو بچیاں ہیں آج کل نیا وائرس, یہ جو ہمارا سروائکل کینسر پریونشن کی ایک ویکسین نکلی ہے جو چھوٹی بچیوں کو بیفور میرج ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ شادی سے پہلے لگوا لیں. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کس قسم کے آدمی کو ایکسپوز ہوں گی تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. تو یہی پریونشن ہے. اور اگر کوئی چیز نکل آتی ہے جیسے کوئی ایسی ڈیزیز جیسے پیریڈز کا پرابلم, اوویرین ایشوز, یا مطلب ہے کہ کوئی بھی گائنیکولوجیکل یا پریگنینسی کے ساتھ ریلیٹڈ پرابلمس, تو ان کو پھر ڈیل کرنا اور ٹریٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اسی لیے ایئرلی چیک اپس کرائیں, اپنے جنرل ہیلتھ کا خیال رکھیں, اور وٹامنس وغیرہ لیں ریگولرلی. کیلشیم جو ہماری مینوپاز کے قریب عورتیں ہیں ان کا ظاہر ہے پھر ایسٹروجن لیولز جب کم ہوتے ہیں تو آپ کی بونز اور آپ کی ہارٹ, یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. تو پھر ان کو پھر وٹامن ڈی اور کیلشیم اور زنک اور اس طرح سے ڈائٹ کا بہت اسپیشل خیال کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کارڈیو ویسکولر اور جو بونز کے ایشوز ہیں ان سے جی بالکل محفوظ رہ سکیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور ایک اور کوشچن ہے کہ لائک could you provide insights into managing menstrual health including common جو پرابلم ڈس آرڈرس ہو جاتے ہیں. مینسٹرول ہیلتھ یہ ہے کہ ہیلدی مینسٹریشن وہ ہے کہ جس میں ایک بچی جب اس کی ایج آف مینارک ہوتی ہے 13 to 14 ایئرس. آج کل کچھ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے بچیاں ذرا تھوڑا ارلی ٹائم پہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں, اور اسی طرح پھر وہ تھوڑا ارلی ٹائم پہ مینوپاز بھی ہو جاتا ہے. مینوپاز وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمارے جو اللہ نے ہمارے انڈے دانیوں میں کچھ ایگز رکھے ہوتے ہیں جو ایک نمبرڈ ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنے ہر مینسٹرول سائیکل میں جب ایک ایک انڈا نکلتا ہے تو وہ ہماری اووریز جو ہیں وہ ان سے خالی ہو جاتی ہیں. تو جب انڈے ختم ہو جاتے ہیں دونوں اووریز میں تو آپ کو مینوپاز ہو جاتا ہے. اسی لیے ارلی مینارک میں ارلی مینوپاز ہوتا ہے, لیکن نارمل ایج جو ایوریج ہے وہ 12 to 13 ایئرز ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا سینٹرل ایک سائیکلیکل سسٹم ہے ہارمونل, وہ ایک نارمل ریشو سے جب چلتا ہے تو آپ کا انڈے دانی کے اوپر وہ
اثر انداز ہو کر مہینے میں 1 دن انڈا نکلتا ہے, اور وہ انڈا اگر بچی کی شادی ہوئی بھی ہے تو پریگنینسی اسی ٹائم پہ ہوگی, اور اگر پریگنینسی ہوگی تو پھر ظاہر ہے بچہ وہ اپنا کیری کرے گی اور وہ اپنے ٹائم پہ ڈیلیور کرے گی. لیکن اگر ہارمون جو ہے وہ الٹے سیدھے ہو جائے, یعنی کہ ان کی کمپوزیشن میں یا ان کے ریشو میں کوئی پرابلم ہو جائے, کوئی بیماری ہے, ویٹ گین ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو اس سے وہ ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو اس سے پھر آپ کے ایب نارمل مینسٹرول سائیکلز ہو جاتے ہیں. اب جو مینسٹرول سائیکل ہوتا ہے نارمل وہ 28 to 35 ڈیز کا ہوتا ہے. اکثر ہماری بچیاں آتی ہیں ہمارے پاس کہ ہمارا سائیکل مہینے میں 2 دفعہ آتا ہے, تو وہ 21 to 35 ڈیز ایک نارمل سائیکل. اگر جس کا سائیکل چھوٹا ہوگا وہ مہینے میں 2 دفعہ آ سکتا ہے, یہ نارمل ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے دن کی ماہواری اور اگلے دفعہ کی جو پہلے دن کے پیریڈ ہے اس کے بیچ میں اگر 21 دن گزرے ہیں اس کا مطلب یہ نارمل ہے, یا مہینے سے اوپر 5 دن ہو گئے یہ نارمل ہے. لیکن اگر 4-5 دن کے بعد irregular پیریڈز آ رہے ہیں یہ نہیں ٹھیک, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر اس کو ڈاکٹر کو ملنا چاہیے. پھر ہوتا ہے کہ ماہواری بند ہو گئی. ماہواری نارملی تو بند ہوتی ہے جب آپ کو حمل ہو, پریگنینسی ہو تو ماہواری نہیں آتی. لیکن کچھ بچیاں جو ایتھلیٹس ہوتی ہیں, جو بہت زیادہ ورک آؤٹس کرتی ہیں, ان کے بھی ہارمونز اس طرح ویری کر جاتے ہیں کہ ان کو بھی ایمنوریا ہو جاتا ہے. یا جو بچیاں بہت زیادہ ویٹ لاس کرتی ہیں تو کھانا وغیرہ نہیں کھاتی, اس کو ہم انوریکسیا نروزا کہتے ہیں, تو اس میں بھی ماہواری بند ہو جاتی ہے. تو اسی لیے بچیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ہیلتھ کا اس طرح خیال رکھیں کہ اگر وہ ایکسرسائز بہت زیادہ کر رہی ہیں تو اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھیں. جی بالکل. اور اگر وزن کم کر رہی ہیں تو پھر بھی اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھیں اور اس طرح رکھیں کہ ان کی یہ ہارمونز ڈسٹرب نہ ہوں. اگر یہ ماہواری مہینے میں 2-3 دفعہ آ رہی ہے اور اب نارمل آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ابھی irregular ovulation ہو رہی ہے. اگر وہ ینگ ہے تو اس کو پھر ہم یہ جو فیملی پلاننگ کی گولیاں ہوتی ہیں یہ دے کر ان کی ہم ماہواری کو ذرا سیٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے. اسی طرح اگر مڈل ایج میں کوئی عورت ہے اور اس کو ماہواری بہت زیادہ آ رہی ہے اور 2-3 دفعہ آ رہی ہے تو اس کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس میں اندر یوٹرائن کوئی ہائپرپلیزیا ہو رہی ہے, انڈومیٹریم کی جو اندر کی جھلی ہوتی ہے. تو پھر اگر 40 سے اوپر یا 35 to 40 کی ایج ہے تو اس میں پھر ہمیں اس کو بایوپسی وغیرہ کر کے پھر ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے. اسی طرح سروائکل جو بچے دانی کا منہ ہوتا ہے اس کی ایروژنز ہوتی ہیں, انفیکشنز ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے بھی پیشنٹس اس طرح آتی ہیں کہ ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کر رہی ہیں تو ان کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد پیریڈ ہوتے ہیں, اس کو پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ کہتے ہیں. اس میں پھر ہمیں ایگزامن کرنا پڑتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ ہو رہی ہے, وہ پھر ہم اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح پھر ایک ہوتا ہے پیریڈز کے ساتھ بہت پیشنٹس کو درد ہوتا ہے, ڈسمینوریا کہتے ہیں اس کو, تو وہ بھی پیریڈز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اتنا درد ہوتا ہے کہ پیشنٹس, بچیاں تو اسپیشلی بیئر نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے پھر کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو پھر شاید ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ بچیوں کی جن کی شادی نہیں ہوتی تو ان کے ایک پردہ ہوتا ہے, اس پردے کی وجہ سے بھی ماہواری زیادہ آتی ہے. اور وہ جو ہے آتی ہے جب ماہواری تو اس کا رستہ کیونکہ آگے سے بلاکڈ ہوتا ہے تو یوٹرس کافی زور سے کانٹریکٹ کرتا ہے, تو تھینک یو, وہ جو ہے اس وجہ سے بھی ڈسمینوریا ہوتا ہے یعنی پیریڈز کا پین. تو اوکے جی, جیسے کہ میں بتا رہی ہوں آپ بالکل پانی پیئیں ابھی تھوڑا سا, جو ہے اس طرح سے تو وہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ان کا درد کم ہو جائے. لیکن کبھی کبھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم انڈومیٹریوسس کہتے ہیں, جن میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر ان بیماریوں کا اسپیشل ہمیں علاج کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. تو بس یہ اس طرح کے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ہم ان کو اس طرح سے پھر گائیڈ کر دیتے ہیں. جی اوکے جی, ٹھیک ہو گیا, اور آپ بالکل پانی پیئیں, میں تب تک بولتی. اچھا لسنرس اینڈ ویورس آپ کو بتاتے چلے, کچھ میرے پاس ایسے بھی کمنٹس آنے جس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہر فرائیڈے کو یہ پروگرام ہوتے ہیں. بالکل جی, ہر فرائیڈے کو ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنے اچھے طریقے سے میم نے سمجھایا بھی ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افغان موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں. اور اس سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, انٹرنل میڈیسن وغیرہ یا جنرل سرجری وغیرہ, یا کسی
قسم کے بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں, کوئی اگر ایڈوائس چاہیے آپ کو, کوئی اپوائنٹمنٹ چاہیے, تو 051-844-6666 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ پروگرام کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ ہم نے ابھی اس حوالے سے پوچھا تھا, اور میم نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کیا, سمجھایا بھی, اور مختلف ایسے ہوتے ہیں نا کہ خواتین جو ہے اپنا خیال, اپنی ویلنس کی اگر بات کریں تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ یا اپوائنٹمنٹس لینے میں یا جا کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے میں جھجکتی ہیں. کوئی اویئرنیس اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ ہمیں ریگولر جو ہے اپنی اپوائنٹمنٹس لے کے ٹیسٹ وغیرہ سال کے اندر ایک دفعہ ہونا چاہیے, ایک دفعہ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل تو بیماریاں ایسی ہیں کہ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور اچھا, اگر ہم بات کرتے ہیں پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ سٹیجز آف لائف میں ڈفرینٹ قسم کی پرابلمس آ جاتی ہیں, تو what are some key preventive measures that a woman can take to maintain their health throughout different, اگر stage کی بات کرتے ہیں, مختلف stages of life, تو وہ کیسے اس طرح کر سکتی ہیں پریونٹ؟ جیسے اب میں نے بات کی کہ ریگولر ایکسرسائز, گڈ سلیپ, گڈ نیوٹریشن اینڈ کیلورک انٹیک, وہ تو سب کے ساتھ ایک جیسا. جیسے اگر کوئی ڈائٹ اپنے آپ کو تھوڑا ویٹ کم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہیلدی ڈائٹ اس طرح لے کہ کاربوہائیڈریٹس کم کر لے, جی, فیٹس بالکل ختم کر دے, پروٹینز, فروٹس, ویجیٹیبلز, اور جو پروٹینز جیسے بینز ہیں ان کے اندر, اور سیلڈ کے پتے ہوتے ہیں, فروٹس ملٹیپل قسم کے ہوتے ہیں, شوگرز کم کر لے, اور ساتھ ایکسرسائز کریں تو ان کا وزن کافی اچھے طریقے سے لوز بھی کر جائیں گی, اور نیوٹریشنل جو ہے ان کا وہ بھی لاس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہماری عورتیں اگر اسموکنگ کرتی ہیں تو ان کا بھی ہیزارڈس افیکٹ ہوتا ہے. اسموکنگ کا بون کے اوپر, بون ہیلتھ میں جیسے آسٹیوپوروسس کر سکتی ہے. بیبیز اگر آپ کی ریپروڈکٹیو ایج میں اگر آپ اسموکنگ کر رہی ہیں تو آپ کو بچہ آپ کا کمزور پیدا ہو سکتا ہے, پری ٹرم پیدا ہو سکتا ہے, ٹائم سے پہلے لیبر آ سکتا ہے, تو مطلب اس میں ایک یہ ہے خطرہ نا. اس کے علاوہ آپ الکوہل تو ہمارے ملک میں شکر ہے نہیں پیتے لوگ, لیکن پھر بھی بتانا چاہیے کہ یہ بھی کنزمپشن جو ہے یہ بھی ہمارے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے. اور اپنی جو ہے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے آپ اپنی روٹین سے ہٹ کر صرف اپنے آپ کو ٹائم دیں, تاکہ آپ ہیپی فیل کریں, آپ ایموشنلی اسٹیبل ہوں. ایموشنلی خوش ہوں گے تو آپ پریکٹیکلی بھی خوش رہیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اولڈ ایج میں پھر ہماری جو ہارمونز ہیں, یہ ایسٹروجن, پروجسٹرون وغیرہ کیونکہ ختم ہو جاتی ہیں, تو ظاہر ہے ہماری سسٹمز بھی جس میں اندر ہارٹ آتا ہے اس کے بھی ظاہر ویسلز میں آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو لوگوں کو بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا اور ہارٹ ڈیزیز کا وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, خطرہ یا چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ہائپر ٹینشن ہو یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو. وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کی جو ویسلز ہوتی ہیں نا ان کے ارد گرد جو ہماری خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر چربی جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. تو پھر ان کے تھرو جو ہمارے آرگنز کو بلڈ ملتا ہے اس بلڈ ملنے میں تکلیف ہوتی ہے, یعنی ہمارے ٹیشوز کو صحیح پرفیوژن نہیں ملتی. جب پرفیوژن نہیں ملتی تو پھر ہم لوگوں کو بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے, ہیڈ ایکس ہوتی ہیں, برین میں اگر کہیں کوئی کلاٹ ہو گیا تو آپ کو کارڈیو ویسکولر یہ اسٹروک وغیرہ ہونے کا چانس ہو جاتا ہے, جس میں آپ کو ہم اس کو عام زبان میں اردو میں کیا کہتے ہیں, جو آدھا حصہ آپ کا فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پھر ہارٹ اٹیک, دل کا دورہ اس طرح پڑ جاتا ہے کہ دل میں آپ کا جو ٹیشو ہے اس میں بلڈ سرکولیشن نہیں جاتی, پین ہوتا ہے, اور ایک دم سے دل جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ مر جاتا ہے, اس میں ڈائی ہو جاتا ہے. تو دین آپ کی ہارٹ صحیح طرح بیٹ نہیں کر سکتی. اس کو آپ تشخیص ٹائملی کریں گے تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں اس مریض کو, ورنہ موسٹ آف دا پیپل جو ہے نا وہ بہت ہو جاتے ہیں, دے کانٹ سروائیو. تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنی ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا چاہیے. واک بہت ضروری ہے, پانی کا مطلب کنزمپشن کم از کم 3 لیٹرز لیں, اور فروٹس, نٹس اور اس طرح کی چیزیں لیں تو اس سے آپ کا یہ ساری چیزیں مینٹین رہتی ہیں. اور وائٹامن ڈی اسپیشلی, کیونکہ ہماری کیلشیم اور وائٹامن ڈی ہمارے بونز کے لیے ضروری ہے. تو بونز میں پھر آسٹیوپینیا یا بونز کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری بون میں کبھی بھی ری ماڈلنگ, جیسے ہمارے جسم کے سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں, نئے سیل آتے ہیں. اسی طرح جو بچپن میں 26-27 ایئرس کی ایج تک ہماری جو بونز ہیں ان کی بریک ڈاؤن بھی ایک جتنا ہوتا ہے اور ان کی فارمیشن بھی, تو بون لاس نہیں ہوتا.
لیکن جیسے جیسے ہم 50 کی ایج پہ پہنچتے ہیں یا 50 سے اوپر تو ہمارا بریک ڈاؤن زیادہ ہوتا ہے اور فارمیشن کم ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیلشیم اور وٹامن D3 جو ہمیں سورج سے ملتی ہے, تو ہم کورڈ بھی پورے رہتے ہیں تو ہمیں سورج سے بھی وٹامن ڈی نہیں مل سکتی, تو ہمیں وٹامن ڈی کے ایکسٹرا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 800 to 1000 جو ہے انٹرنیشنل یونٹس وٹامن ڈی کے اور 1200 جو ہے ملی گرامز کیلشیم کے ضرور لینے چاہیے ود ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ. اگر ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے بات کی بھی تھی اس حوالے سے, ہاؤ ڈز مینٹل ہیلتھ انٹرمائن وتھ ویمنز اوور آل ویلنس اینڈ واٹ اسٹیپس کین ویمن ٹیک ٹو پریورٹائز دیئر مینٹل ویل بینگ؟ میں نے یہ بھی ایک ہے کہ مطلب میں نے بات بھی شاید کی تھی جی کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بالکل کنیکٹڈ ہے ود دا فزیکل ہیلتھ. بالکل ایسے ہی. اگر کوئی بھی عورت اسٹریس میں رہ رہی ہوگی, مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہوگی, تو وہ فزیکلی پرفارم نہیں کر سکے گی. بالکل. اور اگر وہ فزیکلی پرفارم نہیں کر سکے گی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا, جی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ. جی بالکل. تو اگر فزیکل ہیلتھ وہ فزیکلی پرفارم بالکل بھی نہیں کر سکے گی اگر مینٹلی نہیں ہوگی. اب مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہر ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کے لیے بیسک اس کے جو اسٹیپس ہم نے لینے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے اپنے سونے کا خیال رکھنا ہے, نیند پراپر ٹائم پہ کرنی ہے, پانی پراپر پینا ہے جتنا ہمارے باڈی کو ریکوائرڈ ہے, اور ہم نے جو ہے نا وہ اسٹریس ریلیونگ کوئی ایسے کام کرنے ہیں جسے ہمیں پتا ہے, ہر انڈیویجول عورت کو پتا ہوتا ہے کہ میری ریلیکسیشن کہاں پر ہے. جی بالکل. تو وہ اگر جیسے کچھ لوگ یوگا میں کرتے ہیں, کچھ لوگ میڈیٹیشن میں کرتے ہیں, تو گروپس میں بیٹھ کے یوگا کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ ملنے میں ریلیکس ہوتے ہیں, میوزک سننے میں ہوتے ہیں, ڈرامہ دیکھنے میں ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ان کو خوش کرتی ہے نا. جیسے کچھ لوگ کھانا پکانے میں خوش ہوتے ہیں, یا کوئی ایمبرائڈری کر رہے ہوتے ہیں, یا نیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان میں بھی سے بھی اسٹریس ریلیو ہوتی ہے نا. تو یہ اسٹریس کو سوئمنگ کرتے ہیں کچھ لوگ, تو اس طرح سے یہ اسٹریس کو تو اسی طرح آپ کم کریں تاکہ آپ اپنے ارد گرد جتنا ماحول ہے اس کو خوش رکھ سکیں. آپ خوش ہوں گی, آپ کام کر سکیں گی, تو آپ کے گھر میں, آپ کے دفتر میں, یا آپ سوشل انٹریکشنز اگر کرتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو اگر آپ مینٹلی ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کے انٹریکشنز میں پرابلمز ہوں گی, تو وہ پھر آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں فرٹیلٹی اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے, تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ویمن کی جو فرٹیلٹی ہے, یا کون سے سٹیپس ایسے ایک عورت کو لینے چاہیے تاکہ وہ اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر بنا سکے؟ ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں پھر وہی چیزیں ہیں, اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا مطلب ہے کہ وہ والا آپ کا سسٹم جو ریلیٹڈ ہے ٹو کنسیپشن اینڈ پروکریشن. جیسے اب بچیاں, لڑکیاں جو ہوتی ہیں, ان کا جو کیا کہتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم امپورٹنٹ ہے, جس میں آپ کو پیریڈز آتے ہیں, ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہے, ان کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, ان کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس ٹائم پہ آئیں گے, ان کی لینتھ صحیح ہے, ٹھیک ہے, اپنی جو ہائیجین کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے, سینٹڈ ٹیشوز نہ یوز کریں, سینٹڈ پیڈز نہ کریں. آج کل بچیاں ٹیمپونس بھی یوز کرتی ہیں, تو وہ بھی ٹائم سے چینج کریں تاکہ انفیکشنز نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر ریگولر پیریڈز ہیں تو وہ تو پھر کنسیو کر لیں گی جب بھی شادی ہوگی, اور تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیریڈز ارریگولر ہیں, یعنی ہم لوگوں نے فرٹیلٹی یہ ہے کہ آپ کنسیو کر رہی ہے ایک لڑکی, وہ اس کی فرٹیلٹی پوٹینشیل ہے. تو فرٹیلٹی پوٹینشیل تو ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی لڑکی کی شادی ہوگی, وہ ہسبینڈ اور وائف اگر کٹھے رہیں گے تو ان کو کم از کم 1 سال ہم دیتے ہیں کہ وہ اس میں اندر, اگر وہ پریگنینسی ان کو نہیں ہوتی تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو, کیونکہ فیکٹرز عورت میں بھی ہو سکتے ہیں, مرد میں بھی ہو سکتے ہیں, پھر ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ایک ایج ہے, جیسے اب لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے 35 کے بعد, 32 کے بعد, تو پھر نیچرلی تھوڑی سی فرٹیلٹی جو اس کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ود ایج کم ہوتا جاتا ہے. تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ 6 months بھی کافی ہیں. اگر 6 months میں نہیں ہوا ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. اس میں پھر ہم دونوں پارٹنرز کو دیکھتے ہیں. پھر
دوسرا یہ کنسرن ہے کہ ہماری بچیاں شادی بھی کر لیتی ہیں لیکن ایک دم سے پریگننٹ ہو جاتی ہیں, ان کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کنٹراسیپشن بھی ہوتی ہے, فیملی پلاننگ بھی ہوتی ہے, وہ جو ہماری برتھ کنٹرولنگ جو بھی ہمارے پاس میتھڈز اویلیبل ہیں, حالانکہ ایجوکیٹڈ بچیاں ہوتی ہیں لیکن انہوں نے یہ چیزیں نہیں کی ہوتی نا فالو, تو پریگنینسی ہو جاتی ہے, پھر وہ اسٹریس میں چلی جاتی ہیں کہ ہم نے تو ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارا. تو میرا خیال ہے کہ ان بچیوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ شادی کر رہی ہیں تو وہ پریگننٹ بھی ہو سکتی ہیں, اور اگر پلاننگ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ اس طرح کے میجرز لیں کہ وہ پریگننسیز ڈیلے کر سکیں. فیملی پلاننگ کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے سسٹمز اویلیبل ہیں ڈاکٹر کے پاس. پھر انسیف ابارشنز ہوتی ہیں, یہ ایشوز ہیں کہ لوگوں کی ظاہر اگر پریگننسی ہو گئی ہے تو وہ پھر کوئی بھی لیگل تو نہیں ہے نا کہ اس کو مس کیری کرنا ہے, تو وہ پھر جا کے ایسی جگہ پہ اپنی کراتی ہیں تو سیف نہیں ہوتا, جو پھر وہ پوری زندگی کے لیے ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے, ٹیوبز وغیرہ بند ہو جاتی ہیں آپ کی, پھر آپ فیوچر میں آپ پریگننسی نہیں کیری کر سکتے. اسی طرح فرٹیلٹی کے ساتھ اسموکنگ وغیرہ جو بچیاں کر رہی ہیں ان میں بھی فرٹیلٹی ایشوز ہوں گے, تو اسی لیے ان چیزوں کو کم کرنا چاہیے بچیوں کو. اور یہی کچھ میجرز ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں. صحیح. کوشچن ہے میرے پاس کہ آپ کیا ڈسکس کر سکتی ہیں مسکنسپشنس یا میتھس جو کہ سراؤنڈنگ فرٹیلٹی اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے. میتھس یعنی کہ جو لوگ سوچتے تھے کہ پریگننسی کے ریفرنس سے. جی بالکل. میتھس پرانے زمانے میں شاید عورتیں یہ کہتی تھیں کہ عورت جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ود ایج کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, وہ ہر دفعہ جب اس کا دل چاہے جب تک اس کو پیریڈز آ رہے ہیں وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے نا. تو فیکٹ یہ ہے کہ وہ آفٹر 35 to 40 ایئرز تھوڑا یہ ہمارا ایگ کا سائیکل یا پریگننسی کی جو چانسز ہیں نا وہ کم ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور میتھ ہوتا تھا کہ مرد جو ہے اس میں کبھی بھی مرد جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ ابھی بھی آج کل بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں جن کی انفرٹیلٹی کو کافی سال ہوئے ہوتے ہیں, شادی کو 8-10 سال, لیکن ہسبینڈ کو جب بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں وہ نہیں کراتا. وہ کہتا ہے میرے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ جب تک ہم اس کے سیمن کا انالیسس نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس میں پرابلم ہے کہ نہیں. کیونکہ جو سیمن ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے, اس میں سیلز ہوتے ہیں, اس میں اندر جرم سیلز ہوتے ہیں جن سے بچہ ہوتا ہے نا. تو جو جرم سیلز ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ ہوتی ہے, یعنی ایک نمبر ہوتا ہے میل میں جو ضروری ہوتا ہے کہ 20 ملین سے اوپر ہونا چاہیے. پھر اگر وہ ہے تو اس میں 90% ان کی ہیلتھ ہونی چاہیے سپرمز کی بھی, تبھی وہ پریگننسی ہو سکتی ہے نا. تو مرد ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں کراتا, تو پھر ان کو کافی کاؤنسل کرنا پڑتا ہے. تو فیکٹ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں 50-50% چانس ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا نہ کر سکے. صحیح. تو اور مت یہ ہے کہ کچھ عورتیں کہتی تھیں کہ اس زمانے میں کہ اگر ایک دفعہ بچہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بچے ہوتے رہتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک مت تھی, لیکن یہ بھی ایک پریکٹیکلی ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو انفیکشنز اگر عورت کو ہو جائیں تو اس کی ٹیوبز وغیرہ اگر بلاک ہو گئی ہیں یا اس کو کوئی ہارمونل یا انڈوکرینالوجیکل پرابلمز ہوئے ہیں تو وہ پریگننٹ آگے نہیں ہو سکتی. تو ریزنز ہوتے ہیں, آپ کو چیک اپ کرانا پڑے گا, آپ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس آ کر اپنے آپ کو سال میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ایویلویٹ کرانا پڑے گا, تاکہ آپ کی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ٹائم سے بالکل صحیح. اوکے جی لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں FM 100 پاکستان ہمارا پیج ہے جہاں پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور کچھ فیڈ بیکس بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دا فیڈ بیکس. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایک سیریز ہے صحت کا سفر, جو کہ آپ سیکنڈ اس کی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں ہر جمعے کو 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ بالکل سن سکتے ہیں ہمارے ریڈیو اسٹیشن سے. اس کے علاوہ آپ لائیو ہمیں فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائرہ افغان موجود ہیں. کوشچن ہم جیسے کہ ٹاپک ہے نرچرنگ ویمن ویلنس کے حوالے سے ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. ابھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن تھا جس کا آپ نے آنسر بھی دیا, اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ میتھس کے حوالے سے تو ڈسکس کیا. اس کے علاوہ اگر ہیلتھی ایجنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ کچھ ہیلتھ ایشوز زیادہ ہو جاتے ہیں, اور وہ کون سے ایسے کی ایکسپیکٹس ہیں جو ہیلتھی ایجنگ میں, یعنی کہ اگر
مطلب ایسے اگر کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں یا اسپیشلی کنسرننگ اباؤٹ بون ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یا جیسے آپ نے بتایا تھا کہ کمی ہو جاتی ہے, آئرن کی کمی ہو جاتی ہے یا وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے, تو یا کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے حوالے سے بھی کوئی پرابلمس آ جاتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے لسنرز کو بتائیے. یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے نا جی. جب ہماری عورتوں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے تو انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے ہارمونز باڈی سے ختم ہو جائیں گے, ریپروڈکٹیو ایج ہماری ختم ہو جائے گی, جو کہ نارملی ایوریج ایج ہے 52 کی. جی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ 26 ایئرس سے لے کر 50 ایئرس تک ہماری جو بون ڈینسٹی ہے نا جی وہ ٹھیک رہتی ہے. صحیح. تو ہماری جو آپ کہہ رہی ہیں نا اسکریننگ, تو وہ اسکریننگ زیادہ تر 50 ایئرس کی ایج کے بعد ریکمینڈ کرتے ہیں ہم. ایک بون منرل ڈینسٹی وہ دیکھنی ہوتی ہے. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بون اٹ سیلف اور اس کے اندر منرلس, ان کی کتنی ڈینسٹی ہے. منرلز ہماری یہی ہوتی ہیں, کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے اور فاسفیٹس ہیں, یہ بون بناتے ہیں. اور بون ایک آسٹیو کا مطلب ہے بون. تو وہ بون بنانے والے جو سیلز اللہ نے ہمارے باڈی میں رکھے ہیں ان کو کہتے ہیں آسٹیوبلاسٹس. جی. اور جو اللہ میاں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بون بنا کے ایسے چپ نہیں ہو جاتا, وہاں پہ آسٹیوبلاسٹس بون بناتے رہتے ہیں اور آسٹیوکلاسٹس ہوتے ہیں وہ بون بریک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب تک ایسٹروجن ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو آسٹیوبلاسٹ اور آسٹیوکلاسٹ ان دونوں کی ایکٹیویٹی بیلنس ہوتی رہتی ہے. تو بون کی ری ماڈلنگ ہوتی رہتی ہے اور بون فارمیشن ہوتی رہتی ہے, اور بون کا بریک ڈاؤن یا آسٹیوپینیا جس کو بون کی کمی کہتے ہیں, یا آسٹیوپوروسس جس میں بون ختم ہی ہو جاتی ہے نا, یہ نہیں ہونے دیتی جب تک ہماری ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے, کیونکہ ایسٹروجنز ہوتی ہیں. یہ تو ہو گیا بون. دوسری ہماری ہارٹ میں بھی جو ایسٹروجنز ہیں وہ ہماری باڈی میں کچھ ایسے لپڈس بناتی ہیں جو پروٹیکٹیو لپڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو فیٹی ایسڈز ایسے ہوتے ہیں جو بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں فار کارڈیک سسٹمز, تو اس میں ہماری ہارٹ بہت اچھی چلتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مینوپاز کے بعد زیادہ تر ہارٹ کے اور بونز کے پرابلمز عورتوں کو شروع ہو جاتے ہیں. جی. اور بونز کے پرابلم بھی 5 ایئرز آفٹر مینوپاز زیادہ دیکھنے میں آئے, کیونکہ جب تک آپ کی پھر بون ڈکلائن کرتے کرتے 5 سال بعد آپ کو لو بیک ایک, آپ کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کی جو اسپائن ہے وہ تھوڑی شرنک ہو جاتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو عورتیں مینوپاز ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اپنی ریپلیسمنٹ نہ لیں کیلشیم اور وٹامنس کی تو وہ ان کی ہائٹ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح ہارٹ کے پرابلمس بھی ہوتے ہیں. تو اسی لیے ود ایج آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ایج کے بعد آپ کے لیے اسینشیل نیوٹریشنز کون کون سی ہیں. واک کرنا بہت زیادہ ہے, جیسے ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کریں گے تو آپ کی بونز اسٹرانگ ہوں گی, ساتھ آپ اس کو پرووائڈ کریں گے کیلشیم اور وٹامن ڈی, تو وہ جا کے اس میں ڈپازٹ ہوں گے. اور ایک بہت اچھی دوائی ہے بس فاسفونیٹس کے نام سے آتی ہے, جو آج کل عورتیں لیتی ہیں 5-6 سال تک سیفلی لے سکتی ہیں وہ, اگر وہ سمٹومیٹک ہیں. تو وہ بس فاسفونیٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آسٹیوکلاسٹس ہوتے ہیں نا جو بون کو کھاتے ہیں, جی, ان کی جو ایکٹیویٹی ہے نا اس کو وہ روک دیتی ہے. جب وہ روک دیتی ہے تو بون فارم بھی ہوتی ہے اور بون اسٹیبل بھی ہوتی ہے اور بون منرل ڈینسٹی بھی بڑھتی ہے. تو یہ سارے سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ کیلشیم کیونکہ وہ نکلنے نہیں دیتی باڈی میں سے, تو ہماری باڈی میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو اس سے ہمارے کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو پرابلمز ہو سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ بس فاسفونیٹس کے ساتھ آپ کیلشیم ضرور لیں. کیلشیم انٹیک بھی ضرور کریں, دودھ پئیں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, وہی سب کچھ, ریلیکس رہیں, اسٹریس نہ لیں, بالکل میڈیٹیشنز کریں, اپنی مرضی کے فرینڈس کے ساتھ گھومیں پھریں, جی, گانے سنیں. صحیح ہو سب کچھ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جیسے کہ لائف سٹائل کی, یہ لائف سٹائل میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. اچھا, نظر رکھیں, بالکل, کبھی کوئی پرابلم ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس. بالکل بالکل صحیح. اچھا, کیسے ایک جو ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے, ایک عورت کا لائف سٹائل ہوتا ہے, ہاؤ ڈز لائف سٹائل پلے اے رول ان نرچرنگ ویمن ویلنس اینڈ واٹ آر سم ہیلتھی ہیبٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ویسے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو ہیلتھی ہیبٹس جو کہ ایک وومن اڈاپٹ کر سکتی ہے ٹو انہینس دیئر اوور آل ویل بینگ.
روٹین اسٹیپس وہی ہے. ظاہر ہے ہیلدی ڈائٹ ہے, وہی ایکسرسائز ہے, میڈیٹیشن ہے. اب اگر اسٹریس ہے تو میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, زیادہ تر یہ ٹائم تب آتا ہے جب آپ کے بچے چلے جاتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی اپنی چیزوں میں بزی ہوتا ہے, تو عورتیں بیچاری اکیلی بیٹھی ہوتی ہیں, وہ کسی سے بات کرنا چاہتی ہیں, فرینڈز بھی نہیں ہوتے, تو ان کو پھر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اپنی جو اندر چیزیں ان کو لکھ کے باہر نکالیں. جی ایسا ہی جس کو جرنلنگ کہتے ہیں, اور ڈائری پہ لکھیں اپنی چیزیں, یا مطلب ایسے ایسے پروگرامز دیکھیں جن میں وہ اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے ان کو ایڈریس کرنا ہے, کیسے ان کو کرنا ہے, کون سی ایکسرسائز کرنی ہیں, بالکل یہ کریں. باقی تو وہی ہے کہ آپ ایکسرسائز اچھی کریں, نیند اپنی پوری کریں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور نیند اکثر پوری نہیں ہوتی. تو اس میں بھی یہ ہے نا کہ آپ نے سنا ہوگا ایک ہمارے ہارمون ہوتا ہے سر میں اندر, ایک پائنیل گلینڈ ہوتی ہے, وہ ایک ہارمون نکالتی ہے, اس کا نام ہے میلاٹونن. تو آج کل بازار میں میلاٹونن ملتی ہے, تو وہ ایک طرح سے نیند کی گولی نہیں ہے, لیکن پیشنٹس کو میں اکثر یہ بھی دیتی ہوں تاکہ وہ ایک, لیکن اس کا ایک ضروری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رات کو جب لائٹ آف ہو, جب آپ نے سونا ہو, اسکرین ٹائم بھی آپ نے کم سے کم رکھنا ہے. جی بالکل, نیند اس میں نہیں آتی. آپ موبائل پہ بیٹھیں گے, میں بھی یہی کام کرتی ہوں ویسے رات کو, تو بتاتی تو ہوں کہ نہیں کرو, لیکن یہ ہوتا ہے. اگر آپ اسکرین پہ بیٹھ کے دیکھیں گے نا تو آپ کی نیند اڑ جائے گی. زیادہ دیر تک آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے رات کو اور سوئیں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. تو اس لیے اسکرین ٹائم کم کریں. اس کے بعد آپ رات کو گرم دودھ پیئیں, گرم دودھ کے اندر میلاٹونن ہوتی ہے, ابلے ہوئے انڈے کے اندر میلاٹونن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ میلاٹونن کھا بھی سکتے ہیں, بازار سے لے لیں, 5 ملی گرامز منیمم ہے, 10 ملی گرام بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ لائٹ آف کر دیں, اندھیرے میں میلاٹونن لیں اور سو جائیں, تاکہ اندھیرے میں وہ ایکٹ کرتی ہے میلاٹونن. تو آپ نیند اچھی کریں گی, اگلے دن خوش اٹھیں گے اور آپ پروڈکٹیو زیادہ ہوں گے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. جی آپ سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, تو آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے, کیونکہ اکثر جو پرابلم ہوتی ہے یہ نیند کی ہی ہوتی ہے. نیند نہیں آتی, اب نیند نہ آئے تو چڑچڑا پن ہوتا ہے, سارا دن بندہ ڈراؤزی ہوتا ہے, کام بھی نہیں کر سکتا, نہیں کام ہو سکتا. تو نیند امپورٹنٹ ہے بہت. بالکل, ٹھیک ہے نا, اچھی نیند لینا ایک وہ کہتے ہیں نعمت ہے. اوکے جی, ہم بات کرتے ہیں, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے, جو آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہمارے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ رہے ہیں, جس کا ٹاپک نرچرنگ وومن ویلنس کے حوالے سے, وومن کی ویلنس کی تندرستی صحت کے حوالے سے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام جو ہے اسپانسرڈ ہے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جانب سے. کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اینڈ ISO 9001-2015 project of the prestigious SAF group and is located in Blue area in the heart of Islamabad. اور دا ہاسپٹل, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, OPD اینڈ IPD ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ اراؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں. آپ اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں 051-844-6666 پہ کال کر کے. یہاں پہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسی, انٹرنل میڈیسن, اس کے علاوہ جنرل سرجری, کارڈیولوجی, کارڈیک سرجری, پلمونالوجی, چیسٹ سرجری, اس کے علاوہ لیور اینڈ کڈنی, بلڈ بینک اینڈ لیبارٹری, CT اسکین, اس کے علاوہ ایکس ریز, MRI, مدر اینڈ چائلڈ کیئر, اور نیورو ریڈیولوجی اینڈ نیورو سرجری, ڈینٹسٹری, اس کے علاوہ ڈائبٹالوجی اینڈ انڈوکرینالوجی, ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن جیسے تمام ڈپارٹمنٹس یہاں پہ موجود ہیں. اور ہم نیکسٹ جو میرے پاس کویشچن میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہی پوچھوں گی, جیسے کہ انہوں نے اسکریننگ کے حوالے سے بھی بات کی, جیسے آپ نے یہ بھی بتایا کہ 1 سال میں کم از کم تو خواتین کو چیک اپ کروانا چاہیے. اور کویشچن میرے پاس یہ ہے کہ ایسی ایڈوائس جو کہ بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے آپ ہماری خواتین کو بتا سکیں ٹو اسٹے فزیکلی ایکٹیو اینڈ مینیج دیئر اسٹریس افیکٹولی. اسٹریس کے حوالے سے تو کافی زیادہ ہم نے بات چیت بھی کی ہے کہ کیسے اسٹریس ریلیز کر سکتے ہیں. آپ اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ گپ شپ کریں, کیونکہ اگر اکیلا انسان ہے, خاص طور پر اگر اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, ایسی کون سی بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ تو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہی وہی ہے جس میں اگر ہماری شوگرز زیادہ نہ ہوں, اسپیشلی جو عورتیں موٹی ہیں. جی, اب موٹاپے میں یہ ہوتا ہے, میں یہ بتانا چاہوں گی, تھوڑا سا اویئرنیس ہو جائے گی نا, کہ موٹاپا جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو وہ موٹاپا اس طرح بیماری ہے کہ ہمارا جو ایک لبلبا ہے نا, پینکریاس جس کو کہتے ہیں, اکثر ہماری بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, ان کو پتا ہوگا کہ پینکریاس جو ہے وہ انسولین ریلیز کرتی ہے. بالکل. تو اب انسولین جو ہوتی ہے وہ اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ جو شوگرز یا کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ ایک جو ہے نا
امیڈیٹ سورس آف انرجی ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, شوگرز اور کاربوہائیڈریٹس. جی. تو وہ جو امیڈیٹ سورس آف انرجی ہے اس کو سیلز کے اندر لے جاتا ہے اور اس کو ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو انسولین کی بھی ایک حد ہے کہ وہ جتنا نکلے گا نا, بالکل مطلب انڈیفینیٹلی اتنا تو نہیں نکل سکتا نا کہ جو اس کے اپنے طاقت سے بھی باہر ہو. تو جب لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, ویٹ پٹ آن کرتے ہیں, فیٹس لیتے ہیں تو بہت موٹے ہو جاتے ہیں. اب ان میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین اپنا نکل کر تھک جاتی ہے, سمجھے, ٹھیک ہے, اور اب وہ نہیں نکل سکتی, اس سے زیادہ نہیں نکل سکتی. تو جب نہیں نکل سکتی تو ہماری شوگر بڑھ جاتی ہے. جب شوگر بڑھ جاتی ہے تو شوگر کو میٹابلائز نہیں ہو سکتی, تو آپ کا موٹاپا بنتا ہے, آپ کو آپ کے ہارمونز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ کے ہارمونز اس طرح ہو جاتے ہیں کہ نارملی لڑکیوں میں ایسٹروجن کا ہونا زیادہ ہونا امپورٹنٹ ہوتا ہے فار ریگولر نارمل سائیکلز. لیکن اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ میل ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے, اور میل ہارمون جب بن جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے منہ پہ بال, موٹاپا, وہ ایک عجیب قسم کے سرکل سے بندہ گزرتا ہے جس کے اندر ویشس سرکل جس کو کہیں کہ جس میں بندہ اور موٹا, پمپلز اور سیلف اسٹیم خراب, یہ سب کچھ. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈائٹ کو پہلے تو محنت کر کے ایسے بندے کو اپنا وزن کسی بھی طریقے سے لوز کرنا ہے, بالکل, ٹھیک ہے. اپنے کم از کم جو اس کا آئیڈیل ویٹ ہے اس سے کم از کم 10 kg بھلے اوپر ہو, لیکن وہ اتنا نیچے آئے. اس کے بعد اپنی ڈائٹ کا اس طرح خیال رکھے کہ اس کی ڈائٹ میں جو ہے نا فروٹس, ویجیٹیبلز, اور جو کہتے ہیں نا 3 ہوتی ہے نا چیزیں, کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, فیٹس ہوتے ہیں, اور پروٹینز ہوتے ہیں. جی. تو پروٹینز اور یہ چیزیں جو ہیں جن کے اندر لو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے, جس میں کاربوہائیڈریٹ کم ہوتا ہے, وہ والے فروٹس اور وہ والے ویجیٹیبلز کھائیں اور اپنا پیٹ بھرا رکھیں تاکہ ان کو کریونگز نہ ہو کھانے کی. اور کریونگز آپ کی ایکسرسائز سے بھی ختم ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جیسے پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افغان موجود ہیں, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ, کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. کچھ فیڈ بیکس میں آ بھی رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ریگولر جو آپ کی ٹائمنگز ہیں ڈاکٹر سائرہ کی, وہ 2 بجے سے لے کے دن 2 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہے. اور رمضان میں اگر آپ اپوائنٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک حاصل کر سکتے ہیں. 12 بجے سے 3 بجے تک آپ اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. میم وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. رمضان کی ٹائمنگز ہیں یہ دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری آپس میں بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے میم سے پوچھا کہ کتنے سال سے آپ سرو کر رہی ہیں, تو مور دین لائک 36 ایئرس کا آپ کا 36 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, مے بی مور دین 36. اور اس کے علاوہ آپ زچہ بچہ اور دیگر جتنے بھی زنانہ امراض ہوتے ہیں ان میں ایکسپرٹ ہیں. اس کے لیے اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, بالکل کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جیسے کہ ہم نے کہا ہے 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک آپ وہاں پہ ہوتی ہیں, آپ حاصل کر سکتے ہیں. بہت سے آپ کے اسٹوڈینٹس بھی ہیں, مے بی 40 پلس اسٹوڈینٹس بھی ہیں آپ کے. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیوز میں آئیں, اور بہت اچھی فروٹفل ڈسکشن بھی ہماری چل رہی ہے. اچھا میم ہمیں بتائیے گا, جیسے کہ لاسٹ اب ظاہر ہے کچھ منٹس باقی رہ گئے ہیں, ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ ہمارے لسنرس کو کیا ایڈوائس دیں گی اس حوالے سے, آج کے ٹاپک کے حوالے سے, تو کیا کہنا چاہیں گی؟ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے. جی. ویمن امپاورمنٹ ہونے کے لیے ظاہر ہے ویمن کو چاہیے ہوگا کہ وہ ان کے پاس نالج ہو, ان ایڈیشن ٹو ان کی جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے, ان کو اپنی باڈی کے بارے میں پتا ہو, اپنے رائٹس کے بارے میں پتا ہو, تاکہ وہ اپنی جیسے کہتے ہیں نا انفارمڈ چوائسیز کر سکے. انفارمڈ چوائسیز ہوتی ہے کہ ان کو انفارمیشن ہو اپنے بارے میں, اپنی ہیلتھ کے بارے میں, اپنے سسٹمز کے بارے میں پتا ہو, اور پھر وہ چوائس کر سکیں کہ ہم نے اس کو کس طرح اپنے آپ کو کرنا ہے. جیسے ایکولی جیسے مرد کرتا ہے کہ میں نے بچے پیدا کرنے ہیں یا میں نے ابھی بچے پیدا نہیں کرنے, یہ رائٹ عورت کا بھی ہونا چاہیے. تو اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے ہیلتھ سچویشن ویری کرتی ہے, وائڈلی ویری کرتی ہے فرام وومن ٹو وومن نا, اور فائنینشیل سچویشن بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی بہت ویری کرتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو فائنینشلی اتنے نہیں ہیں, تو وہ پھر ہیلتھ کو افورڈ بھی نہیں کر پاتے, ہیلتھ سسٹمز کو. تو ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کو ایزی کریں, ایکسیسیبلٹی بہتر کریں فار ایوری وومن, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے. دوسرا ہمارے سسٹمز میں
ویمن ہیلتھ جی کے بارے میں کوئی ریسرچز ایسی ہوں کہ جس میں ان کی بھلائی ہو سکے, ہے نا. اور اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور ایکسیسیبلٹی ہو, غریب امیر کا کوئی فرق نہ ہو, اور ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز مہیا ہوں. فیملی پلاننگ کی جو وہ ہوتی ہے سہولت وہ بھی ان کو میسر ہو. اور دوسرا یہ کہ جیسے مولوی اور یہ جو ٹیبوز ہوتے ہیں کہ حرام ہے فیملی پلاننگ کرنا, اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. وہ میرا خیال ہے مسجدوں سے ہونا چاہیے اس کو. جی حالانکہ غربت کی وجہ سے ہمارا جو ہے بچے پیدا کرنا, پھر ان کے اوپر ریسورسز یوز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے بھی. اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس اتنا ہوتا نہیں کہ وہ اچھی ایک جو ہے بچوں کو اچھی طریقے سے تربیت بھی دیں, تعلیم بھی دیں, اور پھر ان کو ایک اچھا شہری بنا کے مطلب اپنی اس کو کمیونٹی کو دیں. تو وہ سب کچھ بہتر تب ہوگا جب ہم فائنینشلی اپنے آپ کو سسٹین کر پائیں گے نا. بالکل. تو وہ فیملی پلاننگ کا بھی ان کو بتانا چاہیے کہ کیا امپورٹنس ہے, جو اسلام میں منع نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں تو میرا خیال ہے بالکل فروٹفل ہوگا. جی بالکل. تھینک یو سو مچ. اور جی لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو بتاتے چلے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افغان, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ, کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے, اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. یہ پروگرام, یہ سیریز صحت کا سفر بس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہمیں بہت اچھا لگا آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں, اور ہمارے لسنرز کو بھی بہت اچھا لگا جو اتنی اچھی ڈسکشن ہوئی. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اور جی لسنرز, اسی کے ساتھ چاہوں گی اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.